السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم MGT 211 کی سیریز سٹارٹ کریں گے اور اس کا لیکچر 1 ہوگا۔ اس ہینڈ آؤٹ کا جو نام ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو بزنس، یعنی اس میں ہم نے بزنس کے جو حوالے سے ہے نا وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشن دے دیا بزنس کی، اینی ایکٹیویٹی ٹو ارن پروفٹ، کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کو منافع حاصل ہو رہا ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بزنس میں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، دا ورڈ بزنس از ڈرائیوڈ فرام دا ٹرم بزینس، یعنی بزنس کا جو لفظ ہے وہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ بزینس سے۔ مطلب بزنس ہوتا کیا ہے؟ بزنس وہ ہے جس میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں، سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ کام جس سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ منافع حاصل کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ انٹرپرینرشپ یہ کیا ہے؟ اے فینامنا ان وچ اے پرسن سرچز فار این اپرچونٹی اینڈ ٹرائی ٹو اویل اٹ، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص موقع کی تلاش کرتا ہے اور اس سے پھر کیا کرتا ہے؟ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، جیسے فرض کریں کہ ایک شخص دیکھتا ہے نا کہ گھر بیٹھے کھانا آرڈر کرنے کی سہولت کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آن لائن ڈیلیوری کا کام کر لے گا۔ اس سے اس کو کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ ہوگا۔ وہاں پہ کوئی سروس اچھی نہیں نا اس علاقے میں ہوگی، تو وہ یہ کام کر لے گا۔ تو اس نے کیا کیا ہے؟ موقع کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ تو میں نے ابھی بولا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص موقع کی تلاش کرتا ہے اور پھر اس سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی جو پہلے کام نہیں تھا ادھر تو اب وہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو تو فائدہ ہوا نا، اس کی پھر سیل بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ہے کمپوننٹس آف بزنس۔ اب بزنس کے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک تو انڈسٹری ہے اور دوسرا ہے کامرس۔ انڈسٹری کیا ہے؟ کنورژن آف را مٹیریل انٹو فنشڈ گڈس، یعنی خام مال کو تیار شدہ مال میں جو کرنا نا وہ انڈسٹری میں آتا ہے۔ دس از اے فارم یوٹیلیٹی۔ تو مثال کے طور پر اب میرے پاس لکڑی ہے تو میں لکڑی سے کرسی بنا رہی ہوں، لکڑی سے میز بنا سکتی ہوں۔ میرے پاس کپڑا ہے، میرے پاس کپاس ہے، کپاس سے میں کپڑا بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ لوہے سے میں گاڑیاں بنا رہی ہوں۔ تو اس چیز کو نا فارم یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فارم یوٹیلیٹی، یعنی خام مال سے ہم اس کو، مطلب میرے پاس خام مال تھا، میں اسے پھر تیار شدہ چیز، کنورژن آف را مٹیریل انٹو فنشڈ گڈ، یعنی خام مال کو تیار شدہ مال میں کیا کرنا؟ تبدیل کرنا۔ اس کے بعد یہ ہمیں انہوں نے انڈسٹری کی ٹائپس دے دی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے پرائمری انڈسٹری بتائی ہے، اب یہ جو اس کے بعد جو ہم جائیں گے اس میں سیکنڈری انڈسٹری ہوگی۔ پرائمری کی بھی آگے انہوں نے 2 بتا دیا ہیں، ایکسٹریکٹیو انڈسٹری، جینیٹکس۔ ایکسٹریکٹیو میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریکشن آف انڈر گراؤنڈ ریسورس، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیر زمین سے وسائل نکالے جاتے ہیں۔ ہم کیا زمین کے نیچے سے نکال سکتے ہیں؟ تیل، کوئلہ، سونا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ زمین کے نیچے سے نکالی جاتی ہیں اور پھر وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ جینیٹکس کی بات ہو رہی ہے، تو پیپل ڈوئنگ بزنس بائی چینجنگ جینز، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جینز کو چینج کر کے اپنا بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جین تبدیل کر کے کاروبار کرنے والے لوگ، جیسے فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جینیٹکس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو جینیٹکس میں کہتے ہیں کہ پیپل ڈوئنگ بزنس، لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے بائی چینجنگ جینز کو چینج کر کے، جیسے فصلوں کی بہتر پیداوار اور اس کے علاوہ بھی جو ہوتا ہے بیماریوں کے علاج کے لیے کیا وہ کرتے ہیں؟ اس کی جینز میں کیا کر رہے ہیں؟ تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو وہ اس میں یہ آ جاتا ہے جینیٹکس میں۔ اس کے بعد ہے جی سیکنڈری انڈسٹری۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن کی بات انہوں نے کی ہے، پھر مینوفیکچرنگ اور سروسنگ۔ کنسٹرکشن میں کیا آ جاتا ہے؟ کنسٹرکشن آف بلڈنگز، روڈز، برجز، یعنی یہ وہ صنعت ہے کنسٹرکشن والا جس میں عمارتوں، سڑکوں اور برجز کی کیا کی جاتی ہے؟ تعمیر کی جاتی ہے۔ مینوفیکچرنگ کیا ہوتا ہے؟ کنورژن آف را مٹیریل انٹو فائنل گڈز، یہ ابھی ہم اوپر بات کر آئے ہیں کہ خام مال کو تیار شدہ مال میں کیا کرنا؟ تبدیل کرنا۔ سروسز کیا ہوتا ہے؟ خدمات فراہم کرنا، جیسے ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھاتا ہے تو وہ خدمات فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ لائر ہے، بینکنگ ہے، یہ ساری جو چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں یہ والی، یہ ساری کیا کرتی ہیں؟ خدمات فراہم کرتی ہیں۔ تو سروسز میں کیا آ جاتا ہے؟ بینکنگ، کنسلٹنسی، اکاؤنٹنٹ، لائر، انٹیریئر ڈیکوریٹر، ڈیزائنر، میوزک کمپوزر ایٹسٹرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہم یہ ساری جو اوپر چیز پڑھ کر آئے تھے، انڈسٹری پڑھ کر آئے تھے، اب ہم پڑھنے لگے ہیں کامرس۔
all those activities which start from the warehouse of the manufacturer to the buyer. اب یہاں پہ ویئر ہاؤس کیا ہے؟ گودام. یعنی آپ کو میں ایک اس کی اگزامپل دیتی ہوں. اب ایک پروڈکٹ ریڈی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے پہلے کہاں جائے گی؟ گودام میں جائے گی, ٹھیک ہے. گودام سے وہ پھر مارکیٹ میں جاتی ہے. مارکیٹ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں جاتی ہے تو پھر وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور خریدتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو عمل ہوتا ہے, یعنی پہلے پروڈکٹ ریڈی ہوئی ہے, وہاں کارخانے میں بنتی ہے نا پروڈکٹ, کارخانے میں بنی ہے, وہاں سے گودام میں گئی ہے, گودام سے مارکیٹ میں گئی ہے, وہاں جو دکانوں کے مالک تھے انہوں نے وہ جو پروڈکٹ تھی وہ خریدی ہیں. جیسے آپ ایک فریج دیکھیں, فریج کارخانے میں بنی ہے, ٹھیک ہے. وہ فریج بنی ہے تو وہ پھر گودام میں چلی جاتی ہے. گودام سے پھر وہ مارکیٹ میں جاتی ہے. اب جن کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں فریجوں والی, تو کیا یہ خود بناتے ہیں؟ نہیں, یہ پیچھے سے مال لے کے آتے ہیں. پھر مارکیٹ والے جب آتے ہیں نا مال دینے, تو وہ سے خرید لیتے ہیں ان سے. تو پھر آگے جو لوگ جاتے ہیں پھر وہ آگے سے خریدتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا عمل ہوتا ہے نا, اس کو کامرس کہتے ہیں کہ all those activities which start from the warehouse of the manufacturer to the buyer. اس کے بعد اب ہم کامرس کی ٹائپس پڑھیں گے. 2 ٹائپس ہیں, ایک ٹریڈ اور دوسری ایڈ ٹو ٹریڈ. ٹریڈ مینس بائنگ اینڈ سیلنگ, یعنی تجارت کا کیا مطلب ہے؟ خریدنا, خرید و فروخت, ٹھیک ہے. ایڈ ٹو ٹریڈ انسٹیٹیوشن دیٹ آر مینٹ اینڈ بلڈ ٹو اسسٹ اینڈ سپورٹ دا ٹریڈنگ پروسیس, یعنی ایسے ادارے جو تجارتی عمل کی مدد اور حمایت کے لیے بنائے جاتے ہیں. جیسے یہ ابھی بھی شاید ہے کہ گورنمنٹ نے نا گورنمنٹ قرضہ دے رہی ہے اور سود کے بغیر. وہ کیوں دے رہی ہے؟ کہ لوگ اپنے کاروبار شروع کر سکیں, یہی وجہ نا. تو ایڈ ٹو ٹریڈ اسی میں آ جاتا ہے کہ ایسے ادارے جو تجارتی عمل کی مدد اور حمایت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بنائے جاتے ہیں. اس چیز کو ہم ایڈ ٹو ٹریڈ میں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ سود کے بغیر وہ قرضہ دے رہی ہے. تو اس سے وہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ آپ اپنے کاروبار شروع کریں. اس کے بعد ہے فیکٹرز آف پروڈکشن. سب سے پہلے لیبر, پیپل ورکنگ ان این آرگنائزیشن. اب پیپل ورکنگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو, وہ کوئی بھی اب کمپنی کسی میں بھی آ سکتا ہے نا, تو ان لوگوں کو نا لیبر کہا جاتا ہے. کیپٹل اماؤنٹ انویسٹڈ بائی انویسٹر ان دی بزنس, یعنی یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو مالک اپنے کاروبار پہ لگاتا ہے. انٹرپرینورشپ, یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ یہ کیا ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوئی شخص موقع کی تلاش کرتا ہے. اوپر میں نے آپ کو اس کی بڑی اچھی اگزامپل دی ہے کہ ایک شخص دیکھتا ہے نا کہ گھر بیٹھے لوگوں کو کھانا آرڈر کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں اس علاقے میں کوئی اچھی سروس نہیں آ رہی, تو وہ کیا کرے گا؟ اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا, وہ خود یہ کام شروع کر لے گا. ایک تو اس کا بزنس بھی چل گیا اور اس کو فائدہ بھی ہو گیا. اس کے بعد فزیکل ریسورسز, اس میں آ جاتا ہے لینڈ, لیبر, بلڈنگ, وہیکلز, مشینری ایٹسٹرا. اب ہے اکنامک سسٹم. اکنامک سسٹم ہوتا کیا ہے؟ وسائل کی تقسیم کا نظام. A system for allocation of resources, وسائل کی تقسیم کا نظام. اس کے بعد ہے ٹائپس آف اکنامک سسٹم. ایک پلانڈ اکنامی ہے اور دوسرا فری مارکیٹ اکنامی ہے. ٹائپس آف انوائرمنٹل فورسز. اب یہ انوائرمنٹل فورسز کی ٹائپس ہیں, 2 ٹائپس ہوں گی یہاں پہ, ایک ایکسٹرنل فورسز اور دوسری ہوگی انٹرنل فورسز, وہ آگے ہم پڑھیں گے. اب یہ ایکسٹرنل فورسز, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایکسٹرنل فورسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر کی قوتیں. ایکسٹرنل کا مطلب ہی کیا ہے؟ باہر, یعنی اس میں جو کام ہوگا وہ باہر ہوگا. تو پڑھیں, فیکٹرز فاؤنڈ آؤٹ سائڈ این آرگنائزیشن, یعنی اس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیز فیکٹر آر ناٹ کنٹرولیبل بائی دا آرگنائزیشن, اور اس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کے یعنی آرگنائزیشن کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جیسے آپ دیکھیں ایک کمپنی ہے, اب حکومت کی پالیسیاں, قدرتی آفات, اس کے علاوہ معاشی نظام, یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ باہر ہوتی ہیں کمپنی کے, ٹھیک ہے. تو اس پہ کمپنی کا کنٹرول نہیں ہوتا. دوسری طرف اگر ہم اس کی اگلی ٹائپ پہ جائیں, انٹرنل فورسز, فیکٹرز ود ان دا آرگنائزیشن. اب یہ انٹرنل فورسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندرونی قوتیں. دیز آر کنٹرولیبل بائی دا آرگنائزیشن. اب اندر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ملازمین کی تعداد ہے, ان کا کام, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے. وہ چیزیں جو اس سے ہوتی ہیں نا وہ کمپنی قابو پا سکتی ہے کیونکہ وہ اندر کی چیزیں ہوتی ہیں. اب جب ایکسٹرنل فورسز کی ہم نے بات کی تھی تو اس پہ نہیں, تو ایکسٹرنل میں جیسے کیا آ جاتا ہے
مطلب قدرتی آفات، حکومت کی پالیسیاں، معاشی نظام، یہ ساری ایکسٹرنل میں آ جاتی ہے. اور انٹرنل میں کیا ہے کہ کارکردگی کیسی ہیں ان کی ملازمین کی، تو یہ چیزیں ساری انٹرنل میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے SWOT انالیسس. S اسٹینڈس فار اسٹرینتھ، W ویکنیسز، O اپرچونٹیز، T تھریٹ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ قوتیں، کمزوری، مواقع، خطرات. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنی کمپنی کا نا وہ تجزیہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ پہ ہے، کہ ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں ہماری کمپنی میں کون کون سی ویکنیس ہے، کون سے خطرات ہیں، تھریڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھیں. SWOT اس لیے یوز ہوتا ہے. تو